اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے ہیں۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب! اتنا بڑا تالاب! اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس لاش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا، اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا، اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک سپاہی کی لاش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے، تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے، وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پر لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور بہت محنت کرے گا۔ وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں سی ذلیل اور سواکن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخ ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا، یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو تم ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟
اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، حلقہ احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ان سے احتجاج برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کو سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤوف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے، وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں منائی گئی۔ اب رؤوف گیلانی، ان کی بیگم ارسلا، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین عینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا ہو یا بتانا ہو تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکا تھا، ختم کرنے اور دبانے میں خلید جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلید چھوڑ گیا تھا۔